بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مینار پاکستان پہ گزشتہ روز واقعہ ہوا، ٹک ٹاکر سے بدتمیزی ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ اب معاملہ ہے پیسے کے لین دین کا، کہ دونوں جو اس کا ریمبو ایک نوجوان ہے کہ جو اس ٹک ٹاکر کے ساتھ شریک تھا، دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر پیسے لینے کا الزام عائد کیا اور معاملہ پولیس تک جا پہنچا ہے۔ اور یہ صاحب ریمبو صاحب جو ہیں یہ پورے پیشکار تھے، اس پوری فلم کے ہدایت کار تھے، لیکن اس تمام تر چکر میں بدنام ہوا پاکستان کہ یہاں پہ عورت محفوظ نہیں ہے، وویلا مچا، اور ہم نے بھی شو کیا اس کے اوپر۔ پاکستان کو غیر محفوظ پتہ کس سے بنایا ہے؟ میرے اور آپ جیسے لوگ جو میک اپ کر کے یہاں بیٹھتے ہیں نا، شام کو 7 بجے شروع ہوتے ہیں 11 بجے تک بیٹھتے ہیں، پورے ایک سال میں 4 واقعات ہوئے ہیں جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں اخلاقیات کی، معاشرت کی، خاندان کی، روایات کی اور مذہب کی بات کرنا جرم ہو چکا ہے۔ پہلا واقعہ ہوا موٹر وے کا واقعہ ہوا۔ ایک خاتون رات کو 12:30 پونے 1 بجے بغیر پیٹرول چیک کیے ایک ایسے راستے سے گزرتی ہے جس راستے پہ میں ذاتی طور پہ، گجرات میرا راستہ وہی تھا، میں نہیں گزرا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک سی سی پی او صاحب نے ایک اچانک ریمارکس دیے کہ وہ پیٹرول چیک کر لیتی ہے، جی ٹی روڈ سے گزرتی، جس کے اوپر پورا پاکستان اس شخص کے اوپر پل پڑا کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غلط بات کر رہا تھا، بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے، کہ عورت جو ہے وہ رات کو اکیلی کیوں باہر نہیں نکلی، یہ عورت جو ہے وہ جانے، تم نے عورتوں کے اوپر پابندی لگاتے ہو۔ اور کوئی عالم دین تک یہ نہیں بولا کہ جو مذہب حج کے اوپر جانے کے لیے بھی محرم کی پابندی لگاتا ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی ایک عورت پہ پابندی لگاتا ہے۔ نہ مانو نہ مانو آپ کی مرضی ہے، لیکن سیفٹی کے لیے وہ پابندی لگاتا ہے۔ میں دنیا پوری میں دیکھا ہے۔ میں نیو یارک میں گھوم رہا تھا، میں چھوٹے سے قد کا آدمی، 1996 کی بات ہے، 5th ایونیو کے اوپر تھا، تو اچانک ایک خاتون میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ میں رک گیا، وہ پھر پیچھے رک گئی، میں تو کچھ آ گیا، میں نے کہا what's the problem؟ اس نے کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں لوئی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، یہاں سے مڑ کے چلا۔ اس نے کہا میں ہوٹل تک تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم ایک مرد ہو اور یہاں مگرز مجھے پکڑ لیں گے، مجھے لوٹیں گے اور مجھے ریپ کریں گے، تمہاری موجودگی میں کوئی جرت نہیں کرے گا۔ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں عثمان صاحب، صحیح ہے، ٹھیک۔ دوسرا واقعہ ہوا عثمان مرزا والا۔ ایک پورا پینل تھا جس میں کئی کمرے تھے جہاں لوگوں کو داد عیش دینے کے لیے باقاعدہ کمرے دیے جاتے تھے اور وہاں کپل آ کے ٹھہرتے تھے اور ان سے پیسے لیے جاتے تھے۔ جو کپل ہاتھ آ جاتا تھا اس طرح کا، اس کے اوپر جا کے ریڈ کرتے تھے اور ان کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کیا کرتا تھا، جو سمجھتے تھے کہ بہت مالدار آدمی ہے، غربے رہ جاتے تھے۔ غلط بات ہے۔ کون اب تو بلیک میل ہے، اب تو ویڈیوز کا تو سکینڈل اتنا ہوگا کہ سیاستدان اس کو اپنی پریس کانفرنس میں دکھاتے ہیں، ٹھیک۔ حالت تو یہ ہو چکی ہے نا، تو کوئی شرم والی بات تو ہے نہیں کسی طور پر۔ حالت یہ ہے کہ وہاں پر کسی بندے نے سوال اٹھاتا، اگر اٹھایا بھی نہیں بلکہ ایک دو نے اٹھانے کو سرب کر دیا کہ وہ لڑکا لڑکی کرنے کیا گئے تھے وہاں پر۔ اور اس وقت اسلام آباد ایک ایسا گھر بن چکا ہوا ہے کہ جہاں لوگوں کو زنا بالرضا کے لیے اڈے فراہم کیے جاتے ہیں۔ کون ہوتے ہو تم؟ وہ لڑکی بلیمنگ دا وکٹم، لڑکی جو مرضی جائے، جس مرضی کے ساتھ جیسی زندگی گزارے۔ تیسرا واقعہ۔ چوتھا واقعہ ہوا نور مقدم کیس کا۔ یہ آئیڈیلائز قسم کا ویسٹرن کیس ہے، تمام تر اس کی مظلومیت کے باوجود حق بات کہنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی مظلومیت یورپ میں روز ہو رہی ہے۔ ایک عورت اپنے والدین کے سے پوچھے ساتھ، ایک مرد اپنے والدین سے پوچھ کے ایک علیحدہ جگہ پہ رہتا ہے، اور جہاں یہ خاتون مختلف اوقات میں آنا جانا، رہنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ایک ایویڈنس موجود ہے، اپنے آپ کو اس گھر کے اندر محفوظ تصور کرتی ہے، اس لڑکے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے میں محفوظ تصور کرتی ہے، اور اچانک ان کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں، یورپ میں اس کو کہتے ہیں کرائم آف پیشن۔ یورپ میں صرف 17% مغرب میں یعنی اور امریکہ میں 17% عورتیں ایسی ہیں جن کو اجنبی قتل کرتے ہیں، باقی تمام تر 83% عورتوں کو ان کے ایکس بوائے فرینڈ یا ایکس ہسبینڈ قتل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ اس نے بے وفائی کیا تو قتل کر دیا۔ اب وہ صرف عورتیں نہیں، مرد بھی قتل ہوتے ہیں عورتوں کے ہاتھوں میں۔ اب وہ ٹریس پاس ہے، اب اگر اس کے ہاتھ میں غصہ ہوتا تو یہ اس کے گھر میں پستول لے کے انٹر ہوتی، یہ اس کو قتل کر سکتی تھی۔ ایکول
اپرچونٹی تھی. لیکن کیا پاکستان میں یہ بحث ہوئی کہ ہمارا اخلاقی معیارات کہاں چلے جا چکے ہیں؟ اور پھر سوال کیا گیا کہ وہ جو آج تو جو بندے پکڑے ہوئے ہیں, وہ جو پی اینز پکڑے ہوئے ہیں, وہ جو کہ انہوں نے نہیں بتایا ورنہ قتل ہو سکتا. آپ کے ڈیفنس سے اٹھا کے, گلبرگ سے اٹھا کے, اسلام آباد سے اٹھا کے, کون سے ایسے گھر ہیں, میجورٹی گھر ایسی ہے کہ جہاں لوگ لڑکیاں لے کے آتے ہیں اور یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوتے, ریسٹ ہاؤسز میں نہیں بیٹھے ہوتے. وہ بیچارے کون بتاتا ہے؟ وہ بتائے گا اگلے دن نوکری سے نکال کے. لیکن ہم نے اس کو بھی کہا کہ قتل سے بات, کسی کو پتہ تو قتل ہونے آئے تھے. اگر قتل ہونے بھی آئے تھے تو وہ پی این بتانے جائے گا کبھی؟ وہ نوکر بتانے جائے گا کبھی؟ اس کو تو آپ نے مظلوم ترین صورتحال میں رکھا ہوتا ہے. چوتھا کیس یہ ہوا اور پورے پاکستان پہ مقدمہ بنایا گیا کہ پاکستان کی اخلاقیت کا لیول یہ ہو گیا, ایک اکیلی عورت وہاں پر تھی, کوئی اس کو بچانے نہیں آیا کوئی. حالانکہ وہ ایک سلیکٹڈ ہجوم تھا جس کو ان دونوں نے اکٹھا کیا, بلایا گیا. ان کا کراؤڈ تھا, اس کا ٹک ٹاکر کا ایڈکٹڈ کراؤڈ تھا. اور اس نے کہا کہ میری اس نے ویڈیو بنائی ہے اور مجھے بلیک میل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں 5-5 لاکھ, آپ نے 3-4, عمران خان صاحب بھی بول رہے ہیں, فلانا بھی. کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کے اندر دنیا میں عورتیں گھومتی پھرتی ہیں, اگر یہ پاکستان کا رویہ ہوتا تو پاکستان میں ہر جگہ عورت باہر نہ نکل سکتی. صحیح بات. اتنے بڑے پلازوں میں گھومتی ہیں, سڑکوں پہ گھومتی ہیں. پاکستان میں 50% عورت نظر آتی ہے. اچھا جوہریہ صاحب, یہ تو چلو ایک معاملہ ہے, اس کا تو قانونی سے نپٹے گا. دوسرا, آج ہمارے لاہور کے ایک ایم این اے پرویز ملک صاحب, بڑے زبردست آدمی, نفیس آدمی, آج دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اور لاہور کے مسلم لیگ کے صدر, بڑے اچھے تعلقات زمانے کے تھے جب میں وال سٹی میں ہوتا تھا. تو خاص طور بڑے نفیس آدمی, بڑے زبردست, تینوں بھائی بہت اچھے آدمی, تینوں بھی. ڈاکٹر جوید اکرم صاحب سے تو ایک تعلق ہے ہمارا, اور اس کے بعد ملک قیوم صاحب, اور خاص طور پہ پرویز ملک صاحب ہمبل اور ایک سیاسی. اچھا, کبھی میں دیکھتا تھا ان دونوں میاں بیوی کو نا, تو ایسا لگتا تھا اتنی اس ایج کے اندر اتنا گریسفل جوڑا میں نے نہیں دیکھا. مطلب ایک زمانے میں فخر امام اور عابدہ حسین کا جوڑا ہوتا تھا, لیکن یہ زیادہ گریسفل تھا. اور ماشاءاللہ فٹ آدمی, سوئمنگ کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑا ہے. یہاں پہ گلبرگ میں ہی ایک ہمارا جم ہے ایک, وہاں پہ سوئمنگ کر رہے تھے. اور مطلب فٹ آدمی. اللہ تعالیٰ تمام کیلی پرویز ملک صاحب, شائستہ پرویز ملک صاحب اور باقی جتنے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب سے خاص طور پہ ہم تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی منازل آسان کرے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.